دوسرا ذکر ہے اللہ، یہ جو دل کی جڑ ہے نیچے، یہاں سے کھینچنا ہے آنکھیں بند کر کے سینے پر، اللہ اللہ، اوپر نہ نہیں، اللہ پر سر اوپر لا کے لا کو پھر دل کی طرف لے جانا ہے، اللہ اللہ بہتر ہے اگر یہ اذکار حلقہ میں کسی گائیڈ کے ساتھ کرائے جائیں تو پورے 10 دن مشق جاری رہے تو پھر یہ عادت بن جائے گی، غلطی نہیں رہے گی۔ اور جب جوش میں آ کے ایک آدمی تیز ہوتا ہے، پھر 2 تیز ہوتے ہیں، پھر تیسرے، پھر ردم خراب کر دیتے ہیں، کیا آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ جب ضربیں الگ الگ ہوتی ہیں تو ضربوں کا یہ ہوتا ہے کہ 10 20 50 100 جب ضرب لگا رہے ہیں تو یہ معلوم نہیں ہے کہ کس کی ضرب سے کام چل جائے، تو ضرب میں مطابقت ہونی چاہیے، ضرب میں مطابقت، ایک ہی وقت پہ ضرب لگے۔ اگر ایسے لوہار بنے کہ اگر 100 لوہار وہ ہتھوڑا مار رہے ہیں تو جب ضرب لگے ہتھوڑے کی تو ایسے لگے کہ ایک ہی ہتھوڑا لگا ہے۔ آپ میری بات کو سمجھیں، ایسے لگے ہتھوڑے 100 ہوں مگر ضرب جب لگے تو ایسے لگے کہ چوٹ ایک ہی لگی ہے، یعنی اللہ، یہ ایک ہی لگے کہ ایک ہی ضرب لگی ہے اور ہوں 100 بندے، اس سے موافقت ہو جاتی ہے، کیا؟ اور اگر آگے پیچھے ہو گئیں تو آپ تو خود موافقت سے بچھڑ گئے، پھر ہر کوئی اپنی ضرب کا ذمہ دار خود ہے۔ اب یہ جو بات میں نے کی یہ تصوف اور روحانیت میں حدیث نبوی پر قیاس کر کے کی۔ میں بھی جو آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو بھئی آپ تو معتکف ہیں، میں معتکف نہیں ہوتا، میں نے کیا اعتکاف کرنا ہے اور میرا کیا اعتکاف، مجھے تو اعتکاف کرتے ہی شرم آتی ہے، میں آپ کے سہارے، آپ کے بہانے، آپ کی نوکری کی نیت کر کے بیٹھتا ہوں۔ آپ معتکفین ہیں، میں خادم المعتکفین ہوں، آپ اللہ کے مہمان ہیں اور میں اس 10 دن اللہ کے مہمانوں کا نوکر بن کے بیٹھتا ہوں آپ کے ساتھ، میں یہ نیت کرتا ہوں۔ میں ایمانداری کی بات کہتا ہوں، میں سچ کہتا ہوں، میں اعتکاف کی نیت نہیں کرتا، میں آپ کی خدمت اور نوکری کی نیت کرتا ہوں۔ مولا یہ تیرے معتکف ہیں، تیرے معتکف ہیں، تیرے در پہ بیٹھے ہیں، تیرے در پہ تیرے منگتے ہیں، میں 10 دن ان منگتوں کی نوکری کے لیے آیا ہوں، ان کی خدمت کے لیے آیا ہوں۔ سارے لوگ جب مل کے ذکر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اکٹھے اٹھتے ہیں، اکٹھے سوتے ہیں تو مشق ہوتی ہے، تو ذکر کس طریقے سے کرنا ہے۔ پھر آپ کا اللہ کا بتا دیا، اللہ نام کے ساتھ آ گئی، زبان کو روکنا ہے، اللہ دل کی جو جڑ ہے اس میں سے ایسے نکالی جیسے سینہ چیر رہا، اللہ اللہ اس کے بعد یا حق یا حی، یا حق یا حی، یا حق یا حی، یا حق یا حی۔
الہ الا اللہ، پھر اس طرح یا حی یا قیوم، یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر اس کے بعد یا جبار یا قہار، یہ 7 ذکر ہیں، مگر آپ کی سہولت کے لیے حق اور حی کو ملا دیا ہے، اور حی کو پھر قیوم کے ساتھ ملا دیا ہے، تو 2 بار 2 ذکر ملانے سے تو آپ کا یہ سائیکل 6 کا بن جائے گا، مگر ذکر 7 ہو جائے گا، اسماء۔ اب ایک بات آج آپ کو بتا دوں جو پہلے کبھی نہیں بتائی، جو پہلے کبھی نہیں بتائی۔ غالب امکان ہے کیا کہ یہ جو 7 اسماء الہیہ ہیں ان میں اسم اعظم بھی ہے، بس اتنی بات بتا دوں۔ کیا اس میں اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم اللہ کا وہ اسم ہے، اس کی تعریف یہ ہے کہ اس اسم اعظم کے ذکر سے کوئی دعا اور مراد مانگی جائے تو وہ پوری ہو جاتی ہے، مراد نہیں۔ غالب امکان یہ ہے کہ یہ جو 7 اسماء الہیہ ان میں اسم اعظم ہے، بس اتنی بات بتاتا ہوں۔ پہلے تو یہ بات کبھی نہیں کہی جی، آج آپ کو اس طرف متوجہ کر دی۔ جیسے اللہ نے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں لیلۃ القدر چھپا رکھی ہے نا، سمجھیں ان 7 ناموں میں اسم اعظم چھپایا ہے۔ اب آپ کی محنت ہے، کر لیں، جو ان کا ذکر پورا کر لے گا تو اسم اعظم خود بخود اس میں آ جائے گا۔ ایک تو یہ ذکر ہے، اس کے اوقات اس طرح کر لیں آسانی کے لیے کہ اس کو 6 دنوں میں تقسیم کر لیں۔ پہلے دن لا الہ الا اللہ کا کریں، صرف تسبیح، 12 تسبیحات کریں تو 2 گھنٹے لگے، 12 تسبیحات پر 2 گھنٹے لگے، تو 12 تسبیحات کا مطلب ہے 1200 مرتبہ ہوا جی۔ تو 12 تسبیحات کر لیں ہر ذکر کی روزانہ، مطلب ہے پہلے دن صرف لا الہ الا اللہ، کیا اس کی 12 تسبیحات کر لیں گے۔ ہر نماز کے بعد 2 کر لیں، عشاء کے بعد نہیں کریں گے، پھر جب تراویح سے فارغ ہوں پھر درس ہوگا تو پچھلی رات 4 کر لیں، 4 نمازوں کے بعد 2 بار کر لیں، یا ایک ہی جگہ مجلس میں بنا کے 2 گھنٹے کر لیں، اس کا نظام وضع کر لیں، تو گویا کم سے کم 10 تسبیحات یا 12، کیا کم سے کم 10 یعنی 1000 مرتبہ یا 1200 مرتبہ ایک ذکر